کیا چیزیں ہیں جو پاکستان آرمی نے برٹش انڈین آرمی سے سیکھیں؟ جو آپ کو انڈین آرمی میں بھی نظر آتا ہے اور آپ کو پاکستانی فوج میں بھی نظر آتا ہے، یہ بھی انگریزوں کا ہی سکھایا ہوا ہے. آپ کا مقابلہ تو ان سے تو نہیں ہے، آپ کا تو مقابلہ اپنی کنٹمپرری ریاستوں سے ہے. انڈیاز کمپٹیشن از وتھ چائنا، پاکستان's competition is with let's say Sri Lanka or with Thailand or with other countries. Did the British Indian Army see itself as the state? And is that why sometimes our military men see themselves as the state? British India was very important in the overall architecture of the British Empire. Military وہی ڈومیننٹ حصہ ہوتا ہے. ان پاکستان جو پاور ایلیٹ ہے وہ officialdom کے اوپر بیسڈ ہے. اگر میں نے بلیم کرنا ہو تو میں کتنا برٹش راج کو بلیم دے سکتا ہوں؟ وہ ملک جن کے ساتھ 10 گنا برا ہوا تھا وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں. یہ جو ایک ان نے آلموسٹ ایک ایلیٹسٹ دنیا بنائی ہوئی ہے، کیا یہ ایک برٹش چیز ہے جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے؟ The question is کہ آپ کس قسم کی ایلیٹزم کو پریفر کرتے ہیں. برٹش سسٹم تو بہت اچھا ہے، لیکن جو انسان ہم میرٹ پہ انسان جو پہنچ رہا ہے وہ پھر ادھر جا کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ ہماری ہسٹری اور ہمارا ڈی این اے کا ایشو ہے. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have Dr. Ilhan back on the podcast. سردی کی چھٹیوں کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں تو ہم نے آپ کو واپس تنگ کیا. Very thank you, nice to be back. اچھا سر، ہم آج جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، وی آلویز لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ہسٹری. ابھی ہم آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ عزیز ہیز سم ویری انٹرسٹنگ بکس آن دس، یو ہیو ریٹن آن دس. دا برٹش راج جب تھی پاکستان سب کانٹیننٹ میں اس زمانے میں، تو ان نے کچھ سورٹ آف سسٹمز بنائے، کوئی طریقے بنائے ٹو رول، ٹو کالونائز. اب جو سوال میرا یہ ہے، یا جو میں آپ سے آج سمجھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا 1947 میں ایک نئی اسٹیٹ بنی تھی، یا بس وہ کلونیل پاورز جو تھے، یا وہ جو کلونیل مشین تھی، اس کو ایک جھنڈا دے کے کسی ایلیٹ لوگوں کو پکڑائی گئی کہ یار اب آپ اس کو اس طرح چلاؤ. بیکاز اے لاٹ آف واٹ we see today is the system from then, and I'm trying to understand کہ وہ سسٹم کا کتنا آج سے کچھ کوریلیٹ ہوتا ہے. اچھا، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان میں جو علاقے شامل ہوئے ان میں کوئی 560 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس بھی تھے، اور وہ جو پرنسلی اسٹیٹس جو تھے وہاں پر انگریزوں کی ڈائریکٹ حکمرانی نہیں تھی. وہاں پہ جو مختلف شاہی خاندان تھے ان کو انگریزوں نے بٹھایا ہوا تھا اور انڈائریکٹلی ان کو کنٹرول کرتے تھے. جو برٹش انڈیا تھا اس کے جو ہے اپنے صوبے تھے، وہاں پر جو ہے کوئی تقریباً 70-80% ٹوٹل آبادی رہتی تھی آف برٹش امپائر ان انڈیا. اور وہ جو پروونسز تھے انہی کے اندر جو ہے جو مختلف ایکٹس تھے، پروونشل اسمبلیاں تھیں، لمیٹڈ فرینچائز کی جمہوریت تھی، وہ صرف انہی صوبوں میں ہی ہوتی تھی، پرنسلی اسٹیٹس میں ایسے نہیں ہوتی تھی. اب جو ہندوستانی یعنی کہ جو انڈین نیشنل کانگریس والے تھے، ان کا ڈیمانڈ بیسکلی یہ تھا کہ جب انگریز یہاں سے جائیں گے تو ان کا پورا جو کالونی ہے، بیسکلی دی ہول آف دی برٹش امپائر ان انڈیا، جس میں ریگولرلی ایڈمنسٹریڈ ٹیریٹریز بھی ہیں اور جس میں یہ سارے پرنسلی اسٹیٹس بھی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے ایک یونیفائڈ کمپوزٹ انڈین نیشن میں شامل ہو جائیں گے. جو مسلم لیگ کا ڈیمانڈ تھا وہ یہ تھا کہ جو مسلمان اکثریت علاقے ہیں ان کو یا آل انڈیا کنفیڈریشن میں شامل کر کے بہت ساری اٹانومی مل جائے گی، یا اگر یہ اٹانومی جو ہے انڈین نیشنل کانگریس کو قبول نہیں ہے، جیسے کہ انڈین نیشنل کانگریس کو فائنلی قبول نہیں رہی تھی، تو پھر جو مسلمان اکثریت صوبے ہیں اور جو مسلمان اکثریت علاقے ہیں ان کو پھر پاکستان میں شامل ہونا چاہیے. سو ایز فار ایز دا ٹیریٹری آف انڈیا اینڈ پاکستان آر کنسرنڈ، جس طرح ہم سمجھتے ہیں، دونوں ہندوستان اور پاکستان جو ہے اگست 1947 میں ہی وجود میں آئے. اس سے پہلے جو ہے کوئی انڈیا جیسی ریاست جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں آج کل، نہ کوئی پاکستان جیسی ریاست جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں آج کل ہوتی تھی. آف کورس ریاست میں صرف اس کی ٹیریٹری اور اوور آل پولیٹیکل کمپوزیشن تو نہیں ہوتی، اس کے ادارے بھی ہوتے ہیں، ان اداروں کے ساتھ ان کے کچھ نارمز بھی ہوتے ہیں، پریکٹسز ہوتی ہیں، کچھ ایسے جو ہے
روایت بن جاتے ہیں ایک ریاست کو چلانے کے لیے، جو ایک دور سے دوسرے دور تک جو ہے چلے آتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو انگریز راج میں تھیں انہوں نے مغل راج سے لیں، جیسے کہ ان کا جو انتظامی سیٹ اپ تھا، جو ان کا لینڈ ریونیو سیٹ اپ تھا، بہت ساری چیزیں دے جسٹ کاپی پیسٹڈ فرام دی مغل رول. جو انگریز راج تھا وہ اپنے آپ کو مغل سلطنت کا سکسیسر سمجھتا تھا، کیونکہ جنگ بکسر کے بعد انہوں نے مغلوں سے زبردستی جو ہے وہ بنگال میں جو رائٹ آف کلیکٹنگ ریونیو ہے، جو دیوانی رائٹ ہے، وہ ان سے جو ہے لے لی تھی. اور یہ ایک لحاظ سے ان کو لیجیٹمیسی مل گئی کہ ہم ایفیکٹولی مغل راج کے بہاف پہ جو ہے یہاں سے ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں. بعد میں آبویسلی آفٹر دی 1857-58 وار آف انڈیپینڈنس، گریٹ ریبیلین، سپر میوٹنی، وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، وہ پھر انہوں نے مغلوں کو فارغ کر دیا اور خود جو ہے وہ پیراماؤنٹ اتھارٹی اپنے پاس لے لی. بٹ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں ان کے پاس جو انہوں نے وہیں سے کنٹینیو کی. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے یہاں پر خود انٹروڈیوس کیں، اور ان میں سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جہاں تک اگر ہم سمجھنا چاہیں ایک ماڈرن ریاست کے حق میں بنتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں پرٹیکولرلی وتھ ریفرنس ٹو دی اکنامک پالیسی جس کی وجہ سے اس خطے کو بہت زیادہ نقصان ہوا. سو وین یو لک ایٹ اٹ اوور آل، سو ان اے سینس انڈیا اینڈ پاکستان ایز اسٹیٹس آر نیو اسٹیٹس. مگر ان ریاستوں میں جو انتظامی جو ہے ادارے ہیں، جو ان ریاستوں کا ایک انداز ہے سیاست کرنے کا، اور جو بہت ساری چیزیں ہیں انکلوڈنگ ڈاؤن ٹو دی لینڈ ریونیو اینڈ ادر سچ تھنگس، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو انگریز دور کا بھی لنک اس سے مل جاتا ہے اور اس سے پرانے زمانے کا بھی جو ہے مغل ایمپررز وغیرہ. انفیکٹ کچھ تو ایسی چیزیں جو اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو ان کا ڈائریکٹ لنک مل جائے گا. اور میرا یہی سوال ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل مغل ایمپررز ہیں، دہلی سلطنت ہے، پھر برٹش آئے ہیں، جس طرح پاکستانیوں کو، ماڈرن پاکستان کو لگتا ہے ہمارے مسئلے ہیں کرپشن، ہمارے مسئلے ہیں یہ جو ملٹری کوز، اس طرح کی چیزیں. لیکن اگر ایک سسٹم بنا تھا جو آپ کہہ لیں مغلز، برٹش، اس سے بھی پہلے، جس سے کنٹرول اور ایکسٹریکشن کا ایک ماڈل بنا ہوا ہے، اب وہی ماڈل پاکستان میں نظر آ رہا ہے آپ کو، کیا وہ ماڈل سورٹ آف ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، ہم نے جب بنا تو ہم نے صحیح طرح الیکشنز نہیں کرائے، یہ نہیں کرایا، وہ نہیں کرایا، لیکن کیا ایک سسٹم جو پری ڈیٹس پاکستان بس بیسکلی اڈاپٹ ہو کے آپ سمجھیں برٹش راج کی طرف اب ہم ایلیٹ کیپچر کے مطلب وہ ہیں سبجیکٹس ہیں ہم یا مطلب ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک ویلفیئر ڈیموکریسی ہوگا جہاں ہمیشہ سے کنٹرول اور ایکسٹریکشن چلتا رہا ہے ایٹ لیسٹ ان ہسٹری. اچھا، ایک جو اہم بات ہے اگر ہم تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ پہلے دیکھیں کہ ہر دور میں جو عوام ہوتی ہے یا جو ریاست ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز اٹیچڈ ہوتی ہیں. جو انگریز راج تھی وہ ایک کلونیل ایمپائر تھا. اس نے جو ہے اس خطے میں نہ صنعتی انقلاب لے کر آنا تھا، نہ اس نے اس خطے میں جو ہے صحت اور تعلیم عام کرنے کے دعوے کیے ہوئے تھے، نہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں بیسکلی اس عوام کی جو ہے کوئی بھی پرواہ ہے، وہ بھوکے مریں، ڈیزیز سے مریں، جیسے بھی مریں، ایز لانگ ایز ہمیں وہ لینڈ ریونیو اپنا مل رہا ہے اور ہم وہ لینڈ ریونیو استعمال کر رہے ہیں آپ کی اسٹرلنگ بیلنس بیسکلی چوری کرنے کے لیے، تو وی ڈونٹ ریئلی کیئر واٹ ہیپنز But is اوور that ہیئر. any different today? اگر آپ ہندوستان اور پاکستان کو پوسٹ 47 دیکھیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں جو ریاستی اور سیاسی اشرفیہ ہے انہوں نے جدید دور کی ریٹرک اڈاپٹ کر لی. ہندوستانیوں نے کہا کہ جی ہم یہاں پر ایک سوشلسٹ ڈیموکریسی لے کر آئیں گے، صنعتی انقلاب لے کر آئیں گے. پاکستانیوں نے کہا کہ جی چلو سوشلزم شاید ہمارے لیے اتنا وہ قابل قبول نہیں تھا، مگر ہمارا بھی یہ تھا کہ جی ہم یہاں پہ ایک سارٹ آف مارکیٹ فرینڈلی پالیسی، ریگولیٹڈ مارکیٹ سسٹم کو لے کر آئیں گے اور یہاں پر بھی جو ہے ہم صنعتی انقلاب لے کر آئیں گے اور تیزی سے جو ہے ترقی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے. تو دونوں ملکوں میں ایک ڈیولپمنٹل پرومس تھی اف یو ول.
پاکستان میں اور ہندوستان میں دونوں میں یہ ڈیولپمنٹل پرومس جو تھی وہ فلفل نہیں ہو پائی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ چین میں ہوئی یا ایشین ٹائیگرز میں ہوئی یا اور بھی ملک کے اور بھی دنیا کے اس طرح ملک ہیں جہاں پر بہتر جو ہے پرفارم کیا گیا. ان دی پاکستانی کانٹیکسٹ جو پرفارمنس ہے پوسٹ 47 یا ان دی انڈین کانٹیکسٹ جو پرفارمنس ہے پوسٹ 47، اگر آپ اس کو پری 47 پرفارمنس سے کمپیئر کریں تو وہ بہت بہتر ہے آن ایوری سنگل انڈیکیٹر. سو یہ کہنا کہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ ٹوٹلی ایک کولونیل ایلیٹ ٹائپ ہی ہے ایز فار ایز دی پرفارمنس از کنسرنڈ، that maybe does them a little bit of injustice. But the problem is کہ ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ جو ہے وہ انگریز راج سے تو نہیں ہے، وہ تو دنیا کی باقی پوسٹ کولونیل ریاستوں کے ساتھ ہے جس دور میں وہ خود پیدا ہوئی ہیں ایز ریاست. سو اٹس لائک سارٹ آف کمپیئرنگ یور سیلف ٹو لیٹس اے مغل امپائر اینڈ سیئنگ کہ جی ہم تو مغل امپائر سے تو بہت بہتر ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، آپ وہ ڈیفینیٹلی مغل امپائر سے بہتر ہونا چاہیے یا برٹش امپائر سے بہتر ہونا چاہیے، بٹ آپ کا مقابلہ تو ان سے تو نہیں ہے، آپ کا تو مقابلہ اپنے کنٹمپرری ریاستوں سے ہے. کہ انڈیاز کمپٹیشن از وتھ چائنا، پاکستان's competition is with let's say سری لنکا اور with تھائی لینڈ اور with other countries جو آپ ان کی پوسٹ انڈیپینڈنس جو ہے پرفارمنس دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیویئر انڈر پرفارمنس ہوئی ہے کہ جو ریاست ہے وہ کافی حد تک ناکام ہو گئی ہے ڈیولپمنٹل ایجنڈا کو پورے کرنے میں. اور اب تو میرا خیال ہے کہ ایون ان اے سیریس سینس میرا خیال ہے کہ 1970s کے بعد پاکستان میں تو اس کے اوپر ڈبیٹ بھی نہیں ہوتی کہ ہم ملک کو کیسے ماڈرنائز کریں یا نہ کریں یا کیا کریں. جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ خرچہ جو ہے بیلنس کرنا ہے، اسٹیبلٹی ہونی ہے، اور اس اسٹیبلٹی کو لانے کے لیے ود دی اسسٹنس آف دی IMF اینڈ ادر سچ تھنگز ہم اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کریں گے. 1982 سے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک. اور بات ہے کہ چلیں ایڈجسٹمنٹ اپنی طرف، اسٹرکچر اپنی طرف، دی فیکٹرز کہ آپ کی تب سے جو ہے بہت سیویئر اکنامک انڈر پرفارمنس ہے. سو دیر از اے جینیون کرائسس، اور اس کرائسس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے دے ہیو سکسیڈیڈ ان کمبائننگ دی ورسٹ آف آل ورلڈس. کیسے کہ ہندوستان میں ان کی اکنامک پرفارمنس پہلے 50 سال میں پاکستان سے ایکچولی خراب تھی. پاکستان 1990s میں واز اے مچ richer country than India. Now India is a much richer country than Pakistan. بٹ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو ہندوستانی سسٹم کا ایک ایڈوانٹیج تھا کہ آپ کے پاس ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہے، کنٹینیوٹی ہے، وہ ہم نے پہلے ڈیکیڈ میں ختم کر دیا. اور اس کے بعد ٹھیک ہے تھوڑے بہت جو ہیں آپ کے پیریڈز آئے، جیسے کہ 60s کا پیریڈ تھا یا 80s کا پیریڈ تھا یا بریفلی مشرف کا بھی پیریڈ تھا 4-5 years where the economy experienced a spurt in its growth. But in the end وہ آپ سسٹین نہیں کر پائے، اور سسٹین پارٹلی اس وجہ سے نہیں کر پائے کیونکہ آپ کی کوئی بھی رژیم جو ہے وہ اتنی دیر تک سٹیبل نہیں رہ پاتی کہ وہ ایک ماڈرنائزیشن کی ٹرانزیشن کو پورا کر سکے. سو ان آور کانٹیکسٹ ہم اس سچویشن میں ایک لحاظ سے پھر پھنس گئے کہ نہ آپ کے پاس ایک لیجیٹمیٹ پولیٹیکل آرڈر ہے جو مشکل فیصلے لے سکتا ہے، نہ آپ کے پاس ایک روشن خیال قسم کی آمریت ہے جو ملک کو تیزی سے جو ہے ترقی کی طرف لے کر جا سکتی ہے. So I think in that context you see this sort of trapped situation where Pakistan has languished since the late 1980s and continues to languish to the present day. اور لیٹ 1980s سے لے کے اب تک اگر ایک کانسٹنٹ پاور رہا ہے تو دیٹس بن دا ملٹری. اور میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو برٹش انڈین آرمی تھی، کیا چیزیں ہیں جو پاکستان آرمی نے برٹش انڈین آرمی سے سیکھیں، کیا وہ چیزیں ہیں جو سملر ہیں، اور پھر کیا وہ چیزیں ہیں جو فار ایگزامپل
Did the British Indian Army see itself as the state? And is that why sometimes our military men see themselves as the state? اچھا، جو برٹش انڈین آرمی کی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پری برٹش ریاستوں کو دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً ساری ریاستیں، اور عسکری ریاست سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر جو بادشاہ ہوتا تھا، امپرر ہوتا تھا، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ فوج کا سربراہ ہوتا تھا، اور جو فوج تھی اور جو فوج کے اندر جو افسر تھے وہی ایک حکمران طبقہ جو ہے انہی کا بنتا تھا، whether they are منصب دارز اور واٹ ایور. ٹھیک ہے. انگریز جب آئے تو انہوں نے ایک سویلین اتھارٹیرین سسٹم قائم کیا، جس کے اندر جو حکمران تھے وہ بائی اینڈ لارج سویلینز تھے. ان میں سے بہت سارے سویلین بیوروکریٹس تھے یا ICS ٹائپ جو ہوتے تھے، اور ان میں جو گورنر جنرل کا کونسل ہوتا تھا اور گورنرز کے کونسلز ہوتے تھے، اس میں وہ انگلینڈ سے مختلف ایمیننٹ پرسنالٹیز کو بھیجتے تھے بورڈز کو اور گورنر جنرلز کے کونسلز کو ہیڈ کرنے کے لیے. تو ایک لحاظ سے ایک سارٹ آف کولونیل پولیٹیکل ایلیٹ تھی، اور اس کے نیچے ایک کولونیل سول سروس تھی، اور اس سول سروس کے نیچے جو ہے وہ برٹش انڈین آرمی تھی. اس آرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے انگریزوں نے کافی ساری پالیسیز جو ہیں وہ بنائی. ایک پالیسی فار ایگزامپل یہ تھی کہ آپ کو فوج کو سول جہاں پہ آبادی ہے اسے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر فوج اور سویلینز مکس ہوں گے ان دیئر ڈیلی لائف ان ادر سچ تھنگس، سو دیر از اے رسک کہ فوج میں جو ہے سیاسی کنٹیجن جو ہے وہ پھیل جائے. ہینس دی کینٹونمنٹ سسٹم اینڈ ادر سچ تھنگس. پھر جو انگریز افسر تھے جو باہر سے آبویسلی انگلینڈ سے آتے تھے، ان کی اپنی جو سیاسی ٹریڈیشن تھی، انگلینڈ کی اپنی جو سیاسی ٹریڈیشن تھی وہ سول حکمرانی کی تھی. تو ان کا جو نارم تھا وہ یہی تھا کہ سویلینز کو ہی حکمرانی کرنی چاہیے، اور جو فوجی جو ہیں وہ پھر سویلینز کی بات جو ہے وہ مانیں گے، کیونکہ ان کا ایک اپنا جو ہے یہ کلچر تھا آف ڈوئنگ بزنس. جب ہندوستان میں ڈیمانڈ آیا کہ آپ فوج کو انڈینائز کریں، یعنی کہ ہندوستانیوں کو فوج میں لیں، ناٹ جسٹ ایٹ دی لیول آف دی سپاہی بٹ آفیسر لیول پہ، تو اس کے اوپر ایک انڈین ملٹری کمیشن بھی بیٹھی. قائد اعظم جناح واز اے ممبر آف دیٹ کمیشن، اور انہوں نے ایک انڈینائزیشن کا پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ جی ہم کیسے جو ہے فوج کو انڈینائز کریں گے. اس سلسلے میں انہوں نے فیصلہ یہ بھی کیا کہ ہم انڈین ملٹری اکیڈمی بھی بنائیں گے ایٹ دہرادون. انہوں نے اور بھی فیصلے کیے کہ ہم کیسے جو ہے آفیسر کور کو آہستہ آہستہ انڈینائز کریں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اینڈ دی آئیڈیا بیسکلی واز کہ جو نارم ہے سویلین سپریمیسی کا، جیسے کہ پارلیمانی حکمرانی کا نارم ہے یا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا نارم ہے، تو یہ نارمز جو ہیں یہ ہم پھر کیری اوور کر لیں گے آفٹر دی برٹش لیو، ویدر ان انڈیا اور ویدر ان پاکستان. ان پاکستان یہ ٹرانزیشن جو ہے صحیح نہیں ہو پائی، ہندوستانیوں نے جو ہے اس کو صحیح مینیج کر لیا، اور کیونکہ پاکستان نے اس کو صحیح مینیج نہیں کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1952-53 میں سول سروس کی جو انٹرفیئرنس ہے پولیٹیکل پروسیس میں وہ بڑھنی شروع ہوتی ہے. پھر سول سروس والے جو ہیں وہ اپنے ساتھ فوج کی بھی سینئر لیڈرشپ، پرٹیکولرلی ایوب خان، ان کو اپنے ساتھ ملا کر لے کر آ جاتے ہیں ٹو انڈرمائن دی پولیٹیشنز. سو پاکستان میں 1953 میں جب خواجہ ناظم الدین کی حکومت گرائی جاتی ہے بائی دا گورنر جنرل، ایک ڈائیارکی پیدا ہو جاتی ہے، جس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو اصلی فیصلے ہیں اباؤٹ امپورٹنٹ تھنگس وہ گورنر جنرل اور اس کے کچھ پسندیدہ جو سول سرونٹس ہیں اور ملٹری آفیسرز ہیں وہ کریں گے، جس کو کارنیلیس نے گورننگ کارپوریشن کا نام بھی دیا. آج کل اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، بات وہی بن جاتی ہے، دا ڈی فیکٹو پاور.
اور پھر اس ڈی فیکٹو پاور کے ساتھ ایک ڈی جورے جو ہے پارلیمانی سسٹم بھی آپ ساتھ چلا رہے ہیں آلموسٹ ایز اے سرکس دکھانے کے لیے کہ جی وہ ایک چیز چل رہی ہے. سو اس چیز کو پھر چلانے کے لیے یو نیڈ دی help in a sense of some collaborationist politicians. اور جو سول سروس ہے اس کا شاید خیال یہ تھا کہ ہم اس سسٹم کو چلائیں گے ایز اے ڈی فیکٹو اتھارٹیرین سسٹم. اس ڈی فیکٹو اتھارٹیرینزم سسٹم کو ہم ایک پارلیمانی شیل کے اندر چھپا لیں گے. بٹ یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل پایا، اور اس لیے نہیں چل پایا کیونکہ جس کو بھی وہ وزیر اعظم بناتے تھے، جس کو بھی وہ چیف منسٹر بناتے تھے، جس کو بھی وہ سینئر لیول پہ پیٹرنائز کرتے تھے، آفٹر سم ٹائم ان کو مینیج کرنا مشکل ہوتا جاتا تھا. اور جو آپ کا فرنٹ مین تھا وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا تھا کہ یار میری بھی بات جو ہے وہ کسی کو سنی جائے. So that led to a continuous sort of musical chairs کہ جی one prime minister comes, he falls out of favor, فارغ کرو، دوسرے کو لے کے آؤ، تیسرے کو لے کے آؤ، چوتھے کو لے کے آؤ، جو آج پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. فائنلی جو ہے اسکندر مرزا نے فیصلہ کیا کہ یار سبھی کو فارغ کرو اور میں ہی بادشاہ بن جاتا ہوں. Though he was the constitutional president of the country under the 56 constitution جو انہوں نے خود ٹیلر کی تھی اپنے جو ہے نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے. اور جب اس نے جو ہے کو کر لیا افیکٹولی اگینسٹ ہز اون کانسٹیٹیوشن، ڈکلیئرڈ مارشل لا، دین افیکٹولی دی کنٹری واز انڈر دی ملٹری رول. اور جو اسکندر مرزا صاحب تھے ایز دی پریزیڈنٹ، ان کا رہنا جو ہے وہ سپرفلوس بن گیا کہ جی اب آپ کو کیا ضرورت ہے ان کی. سو دیٹ دین سیٹس دا اسٹیج فار دی اوورٹ ٹیک اوور. اب اس کے اندر ہم ایک اور ویری انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی فوج ہے وہ ایک بہت ہائیلی پروفیشنل آرمی ہے، ہمیشہ رہی ہے. مگر جو اس کا ٹاپ لیول ہے وہ پولیٹیکل سسٹم میں ایکسپوزڈ ہے، آئدر انڈائریکٹلی، جیسے کہ 50s میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کو اور باقی سینئر جنرلز کو سول سرونٹس نے اپنے ساتھ ملایا ٹو بی سارٹ آف دا پاور بیہائنڈ دا تھرون، یا بعد میں when the army takes over directly in 1958, and you see this in later military governments and hybrid dispensations as well. So you have a situation where the army itself or the armed services overall, they remain highly professional, اور اس پروفیشنلزم کی بیسس پر ان کی جو انٹرنل آرگنائزیشن ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے انسولیٹڈ ہیں، جو آپ کے معاشرے میں جنرل جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. مگر ٹاپ لیول پہ دے ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ ان دی پولیٹیکل پروسیس، آئدر بیکاز ایز ہیپنڈ ان دی 50s دے آر ڈران ان ٹو اٹ، یا ایک دفعہ وہ اندر آ گئے تو پھر آبویسلی ان کو باہر نکالنا جو ہے اس کے لیے آپ کو بہت ہی ہائی کیلیبر کی سویلین لیڈرشپ چاہیے، جو انفارچونیٹلی پاکستان کی پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ نہیں پیدا کر پاتی. اچھا سے مجھے یہ بتائیں نا، جو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، برٹش انڈین آرمی تھی، ان کا کیا میجر فوکس ایکسٹرنل ڈیفینس تھا یا کیا ان کا میجر فوکس انٹرنل کنٹرول تھا؟ اور از دیٹ اے ویئرڈ کوانسیڈنس کہ ہماری جو ملٹری ہے فار دا لاسٹ 70 ایئرس ان کے ایک ڈیول انٹرسٹ ہوتا ہے، ایک تو اوبویسلی ایکسٹرنل ڈیفینس ہے اور دوسرا انٹرنل کنٹرول ہے. کیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو انہیں برٹش انڈین آرمی سے سیکھی؟ اور پھر جو ٹو سارٹ آف فالو آن دیٹ، پاکستان کی آرمی میں یا پاکستان میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے، پنجابی بہت ہیں فوج میں، ہر جگہ وی ہیو سرٹن پاپولیشن، ایک سرٹن طبقہ جس کو فائدہ زیادہ ملتا ہے. کیا یہ اس زمانے کی برٹش انڈین آرمی میں جب آپ بندے انڈینائز کر رہے تھے جس طرح آپ نے بتایا، تو کیا اس زمانے میں وہ ایک پرٹیکولر طبقہ کو زیادہ فیور کر رہے تھے ٹو گیٹ تھنگز دیئر وے؟ اچھا، جو پہلا آپ کا سوال ہے، بیسکلی جو برٹش انڈین آرمی تھی وہ ایک آؤٹ ورڈ فیسنگ آرمی تھی.
اس کے 2 مین ڈپلائمنٹ زونز تھے. ایک تو یہ تھا کہ انگریزوں کو یہ خطرہ تھا کہ جو زارسٹ رشیا ہے وہ اس طرف ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور جو افغانستان اور جو پاکستان کا ابھی کے پی کا جو صوبہ ہے وہاں پر جو قبائلی لوگ رہتے ہیں وہ فرنٹیئر کو انسیٹل کر دیتے ہیں. سو ایک طرف تو ان کا یہ جو ہے فوکس تھا. دوسری طرف جس کے اوپر شاید ہم زیادہ نہیں فوکس کرتے وہ یہ تھا کہ انگریزوں نے 19ویں صدی میں کوئی آئی تھنک 20 یا 25 جو ہے بڑی کولونیل وارز لڑیں آؤٹ سائڈ آف ساؤتھ ایشیا. ٹھیک ہے. اور ان کولونیل وارز میں جو انڈین آرمی تھی یا ہندوستان سے جو وہ فوج ریز کر کے لے کر جاتے تھے فار دیٹ پرپس، دے پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. کیونکہ اگر آپ برٹش امپائر کو دیکھیں ان دی 19th سینچری جو اس کا گولڈن ایج ہے، تو ایک جو بہت انٹرسٹنگ فگر ہے وہ یہ ہے کہ جو یو کے گورنمنٹ کی جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہوتا تھا ایز اے پرسنٹیج آف دا جی ڈی پی، دیٹ واز ٹپکلی لیس دین 11-12% آف جی ڈی پی، ایون دو وہ دنیا کے لٹرلی ہر کونے میں جا کے جنگیں لڑے ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ لڑنے کا جو کاسٹ تھا بوتھ ان بلڈ اینڈ ان ٹریجر وہ ہندوستان دیتا تھا، ان کی کالونی جو ہے برٹش انڈیا وہ دیتی تھی. سو انہوں نے ایفیکٹولی برٹش انڈیا کو آؤٹ سورس کر دیا، اپنا سوڈ آرم بنا لیا کہ جہاں پر بھی لڑائی ہونی ہے، جہاں پر بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں ہونی ہیں، تو ہم میجورٹی آف دی فورسز جو ہیں وہ بھیجیں گے فرام دی انڈین ٹیریٹریز، اور یہ خرچہ بھی اکثر وہی دیں گے، اور ہم جو ہیں اپنی بھی تھوڑی بہت اس میں ڈال دیں گے ایکسپیڈیشنری فورس، بٹ بیسکلی جو مین پاور ہے اور جو ٹریجر ہے وہ یہاں سے جائے گا کرنے کے لیے. سو برٹش انڈیا واز ویری امپورٹنٹ ان دی اوور آل آرکیٹیکچر آف دی برٹش امپائر. اس امپائر کو فتح کرنے میں، کانکر کرنے میں برٹش انڈین سولجری کا بہت بڑا رول ہے، اور اس امپائر کو پھر مینٹین کرنے میں بھی اس سولجری کا بہت بڑا جو ہے وہ رول ہے. اب جہاں تک جو پاکستان کی بات ہے، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی composition of the army is concerned or armed forces are concerned, 1857-58 سے پہلے جو انگریزوں کی ریکروٹمنٹ پالیسی تھی وہ بیسکلی یہ تھی کہ وہ میجورٹی اپنی فوج جو ہے جو آج کل کا یو پی، بہار، اڑیسہ، بنگال کا جو بیلٹ ہے وہاں سے ریکروٹ کرتے تھے. بنگال آرمی جو تھی وہ سب سے بڑی فوج تھی اس اوور آل برٹش انڈین آرمی میں، اور جو بغاوت ہوئی 1857 میں اس میں زیادہ تر یونٹس جو انوالو تھے وہ بنگال آرمی کے ہی تھے. جب یہ بغاوت ہوئی تو انگریزوں کو ضرورت پڑی کہ ہم فریش آرمیز ریز کریں. پنجاب کو اور اس علاقے کو، پنجاب دین انکلوڈیڈ واٹ از ناؤ کے پی، انگریزوں نے صرف 1849 میں اینیکس کیا تھا. مگر جب گڑبڑ ہوئی 1857 کی، انگریزوں کو ضرورت پڑی کہ ہم فریش سولجرز ریز کریں، تو جو اس علاقے کے جو سردار ہیں اور بڑے زمیندار ہیں انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر نئی آرمی ریز کی، اور وہ فوج ہے جس نے پھر جا کر دلی فتح کیا اور باقی جو ہے ہندوستان میں بغاوت کو کرش کیا. سو یہ بھی تھوڑا سا آکورڈ ہو جاتا ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ دی فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس، تو بیسکلی جو ہمارے اس علاقے کے جو اینسیسٹرس تھے they did fight in the first war of independence for the but British, for the British, not for the independence. But chale, that's a separate issue altogether. تو آپ کہہ رہے ہیں جو پاکستانی فوج تھی اس زمانے کے پاکستان کے لوگ تھے. ہاں، بٹ اس فوج میں یہ بھی آپ اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ایک ہمیشہ پرنسپل رہا ہے
آف پروفیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو آپ کو انڈین آرمی میں بھی نظر آتا ہے اور آپ کو پاکستانی فوج میں بھی نظر آتا ہے، یہ بھی انگریزوں کا ہی سکھایا ہوا ہے. پاکستان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹولی دی اونلی سکسیزفل coups that have taken place وہ coup ہوتا ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کہتا ہے کہ ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں. دیر از نو کانسیپٹ. اگر آپ اور ملکوں میں دیکھیں کہ جی کوئی کرنل اٹھ کے بادشاہ بن گیا، کوئی لیفٹیننٹ اٹھ کے بادشاہ بن گیا، کوئی کرنل اسکو جس کو وہ بولتے ہیں ہو گیا، جونیئر آفیسرز نے پاور سیز کر کے ایک ملٹری ہنتا بنا لی، اور اس طرح کا یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے وہ ذکر کیا ریفرنس دی ایتھنک کمپوزیشن، دی فیکٹ از کہ پاکستان میں جو 4 ملٹری رولرز رہے ہیں ان میں سے صرف ایک پنجابی تھے. ایوب خان، یحییٰ خان اینڈ جنرل مشرف وہ ناٹ پنجابی. سو یہ بھی جو ہے آئی فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ کہ ایک سارٹ آف فوج کے اوپر یہ سارٹ آف امپلائڈ ایتھنو شوونزم کا وہ لگاتے ہیں لوگ کہ جی یہ پنجابی آرمی ہے، یہ اس طرح کی فوج ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی جو رینک اینڈ فائل ہے اور جو آفیسر کور ہے اس میں میجورٹی آئی ایم شیور پنجابیوں کی ہی ہوگی، دو لاٹ آف پشتونز ول آلسو بی دیر. بٹ فنڈامنٹلی the army follows its discipline and there is no concept of the army chief, regardless of whatever ethno-linguistic group he may belong to, being less capable of using the army in any particular way. In fact, you could argue that انفیکٹ وہ تو 3 out of 4 جو ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں جب پنجابی چیف ہوتا ہے تو پھر کو نہیں ہوتا. ویل آئی مین جب 4 دفعہ کو ہوا ہے تو 3 دفعہ پنجابی چیف نہیں تھا، تو پھر تھیوریٹیکلی ہمیں پنجابی چیف ہی رکھنے چاہیے. تو شاید یہی رکھنے چاہیے. یس مے بی دیٹ از دی لیسن. Is the field marshal is he Punjabi? I'm not sure actually. I have heard he's from Rawalpindi. But the thing is کہ I mean کو نہیں ہوا. It's not really a question, I think, جو relevant ہے to the overall command structure. اچھا، میں اسی میں سورٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم ملٹری کی تو بات کریں گے اینڈ دیر ول آلویز بی دیٹ سورٹ آف پارٹ آف پاکستان's پالیٹکس. ایک جو اور اس کا سیگمنٹ ہے وہ ہے بیوروکریسی. اور کوئی بھی بندہ جو پاکستان میں کبھی بھی کسی گورنمنٹ آفس گیا ہے اس کو ایسی فیلنگ رہتی ہے ان دیٹ ایریا کہ یہ ہم سے اوپر ہیں، یہ ہمیں تباہ کے رکھتے ہیں، ہمارے سے اس طرح کرتے ہیں. اب دس از این ایموشنل فیلنگ، دس شوڈنٹ بی فیلنگ لائک دس. لیکن از دی فارم آف ایڈمنسٹریشن لائک امپیریلزم آف دا برٹش امپائر، جس طرح کے عزیز بھی اس کو ریفر کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے ذہن میں بات ہے؟ کیا یہ ہمیں لگ رہا ہے؟ یا کیا ہماری بیوروکریسی میں تھوڑا سا ایک برٹش راج کا کمپوزیشن یا ایک چہرہ نظر آتا ہے ان کا؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو پاکستان کی سول سروس ہے جس میں آبویسلی سی ایس ایس بھی آ جاتی ہے، پروونشل مینجمنٹ سروسز بھی آ جاتی ہیں، اور بھی یعنی کہ اینٹیز آ جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ ریکروٹمنٹ کے لیول تک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفیسر لیول پہ اور شاید اس کے امیڈیٹ سبالٹن ٹیئر لیول پہ بھی یہ میرٹوکریسیز ہیں، ان اے سینس کہ آپ ایک اوپن کمپٹیشن کے تھرو آتے ہیں، مقابلے کا امتحان دیتے ہیں، ٹیسٹ ہوتی ہے، جو بھی یعنی کہ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں پورا آپ اس کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو جو ہے نوکری جو ہے وہ شاید ملے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. سو جو لیٹس سے کلاس کمپوزیشن ہے اف یو ول آف یور سویلین بیوروکریسی، وہ اوورwhelmingly مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہے. تو ان اے سینس پاکستان ہیز اے بیوروکریٹک مڈل کلاس کہ اوورwhelmingly صرف جو ہے سرکاری نوکری میں آپ کو سوشل سیکورٹی ملتی ہے،
صرف سرکاری نوکری میں آپ کو ایک لانگ ٹرم امپلائمنٹ اسٹیبلٹی ملتی ہے. صرف سرکاری نوکری میں آپ کے جو رائٹس ہیں ایز این امپلائی کہ آپ کو کسی بھی وقت اٹھا کے کوئی نوکری سے آسانی سے نہیں نکال سکتا, وہ محفوظ ہیں. سو نیچرلی دیر از اے بگ جو ہے ڈیزائر ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ, ایون ایف اگر آپ دیکھیں کہ شاید آپ کی جو ٹیک ہوم سیلری ہے وہ شاید اتنی زیادہ نہ ہو کمپیئر ٹو واٹ یو مائٹ بی ایبل ٹو گیٹ ان سم ایریاز آؤٹ سائڈ, بٹ اوور آل اٹ گیوز یو دیز تھنگس. سو جو آپ کے یہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں ریگارڈنگ ایکسرسائز آف پاور, یہ ایٹیٹیوڈز جو ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ انگریزوں کے دیے ہوئے نہیں ہیں. یہ آپ کے معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہے کہ آپ ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہی روایت نظر آئے گی کہ جو بھی جو ہے پاور میں ہوتا ہے, بے شک جونیئر لیول پہ ہو یا سینئر لیول پہ ہو یا بہت سینئر لیول پہ ہو, وہ پاور کو استعمال کرتا ہے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے. وہ پاور کو آربیٹریریلی استعمال کرتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے پاس عہدہ ہے یا یہ جو میرے پاس جگہ جو مجھے مل گئی ہے فرام دا اسٹیٹ, یہ بیسکلی میری اپنی جاگیر ہے, اور میں اس جاگیر کے اندر جو ہے ایک جو ہے اپنی مرضی کی جو ہے حکمرانی کر سکتا ہوں. سو یہ جو آربیٹریرینس ہے یہ آپ کو ڈے ٹو ڈے لیول پہ ہندوستان میں بھی نظر آئے گی, پاکستان میں بھی نظر آئے گی, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دی ڈفرینسز ایٹ دی ہائر لیول. سو یہ جو مسئلہ جو ہے یہ بیسکلی ایک مسئلہ ہے آف آر براڈر ایڈمنسٹریٹو کلچر, مطلب, اور یہ آپ کو انگریزوں سے پہلے بھی ملے گا, انگریزوں کے بعد بھی ملے گا. ان فیکٹ آئی مے ایون بی انکلائنڈ ٹو سے کہ یہ جو میریٹوکریسی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ انگریزوں نے یہاں پر انسٹیٹیوٹ کیا کہ جی آپ مقابلے کے امتحان کے تھرو جو ہے لوگوں کو ریکروٹ کریں, تھوڑا بہت دیکھ لیں کہ ان کی تعلیم جو ہے پیچھے سے صحیح ہے, کچھ منیمم ریکوائرمنٹس رکھ دی انہوں نے, ورنہ تو اس سے پہلے تو بیسکلی کمپلیٹلی جو ہے حکمران کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ کسی کو بھی جو ہے کسی بھی عہدے پہ جو ہے وہ بٹھا دے, اور وہ تب تک وہاں پہ بیٹھا رہے جب تک وہ فیور میں ہے. جب فیور سے فارغ ہو جائے گا تو وہ بھاگ جائے گا یا اس کی جائیداد ضبط کر لیں گے, یا ان مینی کیسز اس کو مار بھی دیتے تھے اف یو گو فردر بیک. سو دیٹ از the thing. So this is a much deeper problem than simply a question کہ جی وہ یہ کولونیل چیز ہے. انفارچونیٹلی یہ ہماری اپنی انڈیجنس نارمز میں پرابلم ہے, اور ہم جب تک اس چیز کو نہیں فیس کریں گے تو ہم اس کو بہتر نہیں کر پائیں گے. نہیں, انٹرسٹنگ. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برٹش سسٹم تو بہت اچھا ہے, لیکن جو انسان ہم میرٹ پہ انسان جو پہنچ رہا ہے وہ پھر ادھر جا کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, اور یہ ہماری ہسٹری اور ہمارا ڈی این اے کا ایشو ہے. ہاں کہ اب ریکروٹمنٹ میرٹ پہ کرتے ہیں, اس جو سی ایس ایس کے جو افسر بالکل ہوتے ہیں, اور کل کو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی فلانے جو ہے وہ پولیس مقابلے کرتا پھر رہا ہے, ڈکانا جو ہے وہ اپنے آرڈرلی سے چھتری کے نیچے پھر رہا ہے, یا اس طرح کی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں اس طرح کے, بٹ دے آر ناٹ ایکچولی میں جو سمجھنا چاہ رہا تھا, کبھی کبھی میں جاتا ہوں یہ سندھ کلب, یہ جم خانہ, یہ جو آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں, ویری برٹش, مطلب ان کا آپ ڈریس پینٹس پہن کے صرف اندر جائیں, ایک بہت انہوں نے ایک برٹش سا دنیا ابھی بھی قائم رکھی ہوئی ہے, جو مجھے ازیوم کرتا ہوں میں کچھ کلونیل اس میں ہے. لیکن یہ جو سندھ کلب کے یا جم خانہ کے یا اس طرح کے جتنے بھی کلبس ہیں پاکستان میں, یہ جو ان کی ایک کہہ لیں ایک طریقہ ہے آف کہ کون کس کو ان نے ممبرشپ دینی ہے. جس طرح میں نے پڑھا تھا کہ سندھ کلب میں ابھی بھی فار ایگزامپل عورتیں ممبرشپ نہیں لے سکتی, یو کانٹ بی اے وومن فل ممبر. آئی ڈونٹ نو دیٹس اے فیکٹ, لیکن آئی ہیو ہرڈ دس. لیکن جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک ان نے آلموسٹ ایک ایلیٹسٹ دنیا بنائی ہوئی ہے, اور اس میں بڑی مشکلوں سے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار سندھ کلب کا ممبر بننے کے لیے, یا جم خانہ کے ممبر بننے کے لیے, یا اس طرح کے کوئی بھی کلب کا ممبر بننے کے لیے. کیا یہ ایک برٹش چیز ہے جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے ایک اچھا برٹش سسٹم لے کے اس کو بھی خراب کر دیا ہے؟ اچھا, سو
I am not aware of this kind of club culture in Mughal India. So as far as I can tell, یہ clubs کا بننا جو ہے یہ انگریزوں کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے. ایشو آف کورس یہ ہے کہ آزادی کے بعد اگر آپ اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں یا مے بی ان سم کیسز آپ اس کو اور انٹینسیفائی کر دیتے ہیں, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آپ کے یہ سول سرونٹس ہیں یا جو بھی یعنی کہ حکام ہیں جو ان کلبس کو پیٹرنائز کرتے ہیں اور ان کو جو ہے ان اے سینس رن کرتے ہیں یا اون کرتے ہیں, دے آر بیسکلی اوکے وتھ دی ایکسکلوژنری پرنسپل. اینڈ آف کورس ہمیں یہ بھی ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کیونکہ یہ جو فیسلٹیز ہوتی ہیں یہ عوام کے پرچیسنگ پاور سے بہت مہنگی ہوتی ہیں. سو اس میں اگر آپ ان کو پرائیویٹائز بھی کر دیں ایک لحاظ سے کہ اینی ون ہو وانٹس ٹو کین سمپلی بائی ممبرشپ, تو اس میں بھی ایک اکنامک ایلیٹ ہی آ جائے گی ایز اے ریزلٹ. سو دا کویسچن از کہ آپ کس قسم کی ایلیٹزم کو پریفر کرتے ہیں. جو ہمارے یہ کلبز ہیں اور ان کی جو سول سرونٹس ہیں اور باقی جو یہ لوگ ہیں, دے سیم ٹو بی کوائٹ ہیپی کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے سروس ممبرس کے لیے ایک رکھ لیں گے, مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ نان سروس ممبرس کو بھی لینے کے لیے تیار ہیں. اینڈ آلدو آئی تھنک دے چارج دیم ڈفرنٹ ریٹس فرام دی سروس ممبرز. اینڈ دین آف کورس آئی تھنک کہ اگر آپ ڈیفینس سیکٹر کو دیکھیں تو ان میں بھی جو ہے بہت سارے اس طرح میسز, کلبز, وابز, اس طرح کی چیزیں ہیں وچ آر بیسکلی فار یوز آف دی آفیسرز, مگر جن کو اور لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں if they are prepared to pay the market rates. So this has become also kind of a side hustle, if you will, for our military and civil elite. آپ نے بھی خیر آپ ایک ڈسکشن کر رہے تھے نا کہ پاکستان میں ایلیٹ بھی ڈفرینٹ قسم کے ہیں. دیر از فائنینشلی ویل آف, دیر از بیوروکریسی, پاور, ملٹری, بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے ایلیٹ ہیں. اینڈ آئی گیس سنس ویئر آن دا ٹاپک آف بیوروکریسی, ملٹری اور یہ ساری چیزیں, واک می تھرو اف آئی آسکڈ یو, آپ نے ہسٹری کو اتنا سمجھا, اتنا دیکھا, پاکستان میں ایگزیکٹلی اگر آپ ڈیفائن کریں پاور گیمبٹ, کیونکہ یہ میں کسی سے اس دن بات کر رہا تھا ویسے بھی, کیا پیسہ, کیونکہ باقی دنیا میں یوزولی منی از دی ڈیفائننگ فیکٹر. دی موسٹ پاورفل پیپل ان دا کنٹری آر یوزولی آلسو دا ریچسٹ پیپل ان دا کنٹری. پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہے. ویری ویری رچ پیپل آر ناٹ ویری ویری پاورفل پیپل. دے کی ناٹ ٹیک آن لارجر انسٹیٹیوشنز. آپ فار ایگزامپل میں دے رہا ہوں صرف آپ کو, یو کانٹ بیکم ملک ریاض وداؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ یو کانٹ اسٹے ملک ریاض اف دی اسٹیبلشمنٹ ڈزنٹ وانٹ یو ٹو. از دس سم تھنگ جو میں پاکستان کے ساتھ ایکویٹ کر رہا ہوں, یا آپ کو کیا دنیا میں ایسے لگتا ہے کہ پاور, اگر اف آئی واز ٹو سے کہ پاور, پیسہ اینڈ یو نو position led bureaucracy or military otherwise, what would be if you were to rank them in terms of who has the most power in the country, how do you define that? Basically پوری دنیا میں سوائے امریکہ میں اور شاید ایک دو اور اس طرح کی ریاستیں ہوں گی, جو ملٹری انتظامی ایلیٹ ہوتی ہے ایک ملک کی, وہی ڈومیننٹ حصہ ہوتا ہے اس کے پاور سٹرکچر میں. اور وہ ایلیٹ آبویسلی مختلف طریقوں سے کنفیگر ہو سکتی ہے. سو فار ایگزامپل چین میں یو ہیو اے ون پارٹی سسٹم. اس ون پارٹی سسٹم میں جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے وہ میریٹوکریٹک بن گیا ہے, تو مقابلے کے امتحان کے تھرو ان کے سول سروسز میں آتے ہیں, پھر وہ رائز کرتے ہیں, کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز بن جاتے ہیں. بٹ فنڈامنٹلی جو لیڈرشپ ہے اور جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ بائی اینڈ لارج سویلین اوفیشلز ہیں
جن کی افیلیشن ہے ود دی بیوروکریسی اینڈ ود دی کمیونسٹ پارٹی. اس میں کچھ ملٹری آفیشلز بھی ہیں ایٹ دا سینئر لیولز، بٹ بائی اینڈ لارج ایک آپ سمجھیں سویلین بیوروکریٹک ایلیٹ ہے جو تمام فیصلے کرتی ہے. کچھ ملکوں میں جیسے کہ اگر آپ روس کو دیکھیں تو ان کی جو اسٹیٹ سیکورٹی کی ایلیٹ ہے، جو بوتھ ملٹری اینڈ سول ایلیٹ کا ایک خاص جو حصہ ہے، وہ ڈومینیٹ کرتی ہے اوور آل ڈیسیجن میکنگ کو. پیوٹن ہمسیلف بلانگس ٹو دیٹ ایلیٹ. انٹیلیجنس. اگر آپ فرانس کو دیکھ لیں تو فرانس میں ان کے بہت بڑے یہ ہائر بیوروکریسی کے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو وہ گراند کور d'État بولتے ہیں، دا گریٹ کورز آف دا اسٹیٹ. اچھا. وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں پالیسی میکنگ کو اور گورننس کو. پولیٹیکل ایلیٹ کا بھی رول ہے، بٹ ڈومینیٹ جو ہے وہ سول سروس ہی کرتی ہے. جاپان میں فیمسلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جاپان جو ہے اٹ از گورنڈ بائی این آئرن ٹرائنگل، اور اس آئرن ٹرائنگل کا بیس جو ہے وہ ان کی سول سروس ہے. اس سول سروس کے ساتھ جو ہے ان کے بڑے کارپوریشنز کے لوگ ہیں، اور ان بڑے کارپوریشنز کے ساتھ جو ہیں ان کی یہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جو بڑی پارٹی ہے، جو نارملی الیکشنز جیتی چلی آ رہی ہے سنس اینڈ آف ورلڈ وار 2. سو دیز تھری آر دی رولنگ ایلیٹ، اور ان کے آپس میں سرکولیشن کافی ہے. سو جو ریٹائرڈ سول سرونٹ ہے وہ کچھ دیر بعد جو ہے پولیٹیکل ایڈوائزر بھی بن سکتا ہے. جو ان کی کارپوریشنز ہیں دے آر آلسو آرگنائزڈ آن سرٹن سول سروس پرنسپلز. تو ایک آپس میں فیملیرٹی ہے، ہوموجینٹی آف ورلڈ ویو ہے، اور یہ آپس میں جو ہے وہ سرکولیٹ کرتے ہیں. اگر آپ ہندوستان کو دیکھ لیں تو بیسکلی آئی وڈ سے انٹل مے بی ایون 20 years ago جو ان کی سول سروس تھی اور ان کے سویلین پولیٹیشنز تھے وہ ڈومینیٹ کرتے تھے ڈیسیجن میکنگ کو. اب جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ہندوستان کا جو یہ بلین ایئر کلاس ایمرج ہو گیا ہے، سملر ٹو دی یو ایس، سم وے سملر ٹو دی یو ایس، وہ اب کافی پاور ویلڈ کر رہا ہے اوور دی پولیٹیکل پروسیس، بٹ ناٹ ڈائریکٹلی. امریکہ میں تو اوورٹ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز فنڈس کو موبلائز کرتی ہیں. منیڈ انٹرسٹ جو ہے ڈیموکریٹ کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، ریپبلکن کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. وہاں پہ جو ان کی سول سروس اسٹرکچر ہے وہاں پہ کھلے عام جو ہے اسپوائل سسٹم چلتا ہے کہ جو وکٹر ہے الیکشنز میں وہ اپنے مرضی کے بندے لگا دے ٹو ڈفرینٹ پوزیشنز. اینڈ جو موبلائزیشن آف ریسورسز ہے فار الیکشن کیمپینز، آپ پریزیڈینشیل کیمپینز کو دیکھیں، کنگریشنل کیمپینز تو دیکھیں، تو اٹ از ریڈیکولس کہ لٹرلی اربوں ڈالر جو ہے خرچے جاتے ہیں الیکشن کیمپینز پہ. اور یہ جو کنٹریبیوشنز جو آتی ہیں تھرو لیٹ سے PACs، پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز اینڈ ادر سچ تھنگس، یہ ایک لحاظ سے ایک موکری بنا دیتی ہیں پورے ڈیموکریٹک ایکسرسائز کا. کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر میں کہوں کہ آپ کا ایک ووٹ ہے اور میرا ایک ووٹ ہے، مگر اگر میرے پاس $1 ارب ہیں تو میں ان $1 ارب کے ساتھ جو ہے سیاستدان بھی خرید سکتا ہوں، اشتہار بھی خرید سکتا ہوں، اور اپنی مرضی کی لابینگ کے ذریعے منصوبہ بندی بھی کروا سکتا ہوں، جس سے مجھے اور زیادہ فائدہ ہوگا ان دی کمنگ ایئرس. سو in the case of the United States, I would say that the United States is what I call a constitutional plutocracy. But it is odd because generally speaking جو باقی جو دنیا کی states ہیں وہاں پہ it is the military or the bureaucratic elites that are dominant. And Pakistan is therefore more like other Eurasian states than the United States. So in that sense we are not too far from the norm, if you will. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہماری جو یہ ایلیٹ ہے وہ کافی ڈس آرگنائزڈ ہے اور انکمپیٹنٹ ہے اور ڈلیور نہیں کر پاتی بہت ساری چیزوں کے اوپر. دیٹس اے سیپریٹ ایشو. بٹ اسٹرکچرلی اسپیکنگ ان پاکستان جو پاور ایلیٹ ہے وہ اوفیشلڈم کے اوپر بیسڈ ہے. بوتھ سویلین اینڈ ملٹری اوفیشلڈم، دے آر دی پاور ایلیٹ. اینڈ
برٹش راج میں آپ نے بھی بہت زیادہ ذکر اس کا کیا، ریپرزنٹیشن کا ذکر کیا، سارٹ آف میس پالیٹکس ڈفرینٹ، وہ چاہ رہے تھے بائی ڈیوائڈ اینڈ کانکر آپ کہہ لیں، ڈفرینٹ لوگوں کو آپ اوپر آنے دیں، اس طرح کی چیزیں بنائیں. 1947 ہوتا ہے، 1947 کے بعد ہمیں انڈیپینڈنس ملتی. انڈیپینڈنس کے بعد ہمارا ایک بہت ڈفرینٹ ویو اس میں آ جاتا ہے جو برٹش راج سے سارٹ آف ڈفرینٹ ہے ان ٹرمز آف آئیڈینٹی، مورل پولیسنگ، ریلیجن. یہ چیزیں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں پاور ویلڈ کرنے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کسی کو ویلیفائی کرنے کے لیے. یہ یوزلی ایک نیکسس آف پاور ہے پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ. کیوں یہ ساری چیزیں برٹش راج کے سسٹم میں ان کو تو نہیں کہہ سکتا کہ وہاں سے آئی ہیں، شاید میں غلط ہوں، آپ مجھے بتائیں. اگر برٹش راج سے نہیں آئیں تو وہ کیوں آئیں؟ کیونکہ پاکستان واز این اسلامک اسٹیٹ، اس کی وجہ سے آئیں. یہ مورل پولیسنگ، یہ اب آپ دیکھتے ہیں جس طرح پاکستان میں دیر کلوکلی ریکارڈ بلاسفیمی گینگ، تو یہ ہیں تو وہ ہیں، اس طرح کی ڈفرینٹ سسٹمز آپ کو نظر آتے ہیں جو پاکستان کے پاور سرکل کا ایک حصہ ہیں، جس کی کوئی بات نہیں کرتا، وچ از دی سورٹ آف ریلیجیس اینگل آف پاکستان. یہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اچھا، تو پاکستان ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ریاست کو دیکھیں تو 47 کے بعد اینڈ آئی ووڈ بیسکلی سے 73-74 تک پاکستان جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ ہی رن ہو رہا تھا. وہ ٹھیک ہے کہ ریلیجس ڈسٹربنسز ہوتی تھیں اور کچھ سیاستدان جو ہے وہ مذہب کا استعمال بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے، بٹ فنڈامنٹلی جو اسٹیٹ تھی اس کا آؤٹ لک، ورلڈ ویو ایٹسیٹرا وہ سارا کا سارا سیکولر ہی رہا. جو سب سے بڑی بریک آئی اس سلسلے میں وہ آئی جب 1973 کی کانسٹیٹیوشن آئی، اور اس میں جو ہے ایک اوائڈلی اسلامک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی. اس کے اندر جو پھر چینجز لے کر آئے ڈیورنگ دی فرسٹ پیپلز پارٹی گورنمنٹ، انکلوڈنگ دی امینڈمنٹ دیٹ ڈکلیئرڈ Ahmadis to be non-Muslims for example, they clearly showed کہ جو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، بے شک وہ اس زمانے میں اپنے آپ کو سوشلسٹ یا پروگریسو جو ہے اس کا لیبل کے ساتھ وہ چلی تھی، وہ یہ ریزسٹ نہیں کر پاتے ٹیمپٹیشن ٹو یوز ریلیجن اپنی جو ہے سیاست میں. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ آپ کی سوسائٹی از ریلیجس، اٹ از ایزی ٹو یوز ریلیجن بیسکلی ان دیٹ سوسائٹی. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں 1980s کے بعد when we see the rise of Hindu nationalism، وہاں پر اگین وہ یہی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک پارٹی نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو اس کو اس کا جو الیکٹورل ریوارڈ ہے وہ آفٹر فیو الیکٹورل سائیکلز ملنا شروع ہو گیا. سو دس یوز آف ریلیجن is in many ways your politicians succumbing to their worst instincts for the sake of easy popularity. ایک وہ ہو گیا. اس کے ساتھ I think in the Pakistani context we have to accept that the systematic use of religion جس کو آپ بولتے ہیں وہ ضیاء کے دور میں ہی ہوا، اینڈ اس کے بیسس پر آپ کے ملک میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈیو ٹو دی لینتھ آف دیٹ ڈکٹیٹرشپ وہ پرماننٹلی جو ہے چینج ہو گئیں. یعنی کہ آپ کا جو آپ سمجھیں جو ایک ڈسکورس تھا پورا کا پورا سوسائٹل اور پولیٹیکل، وہ بہت ہی رائٹ ورڈ شفٹ ہو گیا. سو ایون جو آپ کا سو کالڈ سینٹرسٹ ہے یا ایون سینٹر لیفٹ ہے یا مین اسٹریم ہے، دیٹ از ایکچولی ویری 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 کنزرویٹو آن دیز ایشوز. سو دیٹ ری پروگرامنگ وچ واز ڈن ان پاکستان ڈیورنگ ملٹری رول effectively rewrote the whole parameters of the political discourse. Maybe it would have happened anyway,
بیکاز اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں وہاں پہ تو کوئی جنرل ضیاء نہیں آیا جس نے جو ہے زبردستی جو ہے ہندوائزیشن شروع کر دی. وہاں پہ تو سمپل جمہوریت کے سلسلے کے چلنے سے ہی جو ہے ایک فیڈ بیک لوپ کریٹ ہو گیا ہے جس کے تھرو کمیونل پالیٹکس اینڈ کمیونل موبلائزیشن ہیز بیکم اگین اے ویری ویری پاورفل سورس آف ووٹس فار دا بی جے پی. ٹھیک, تو شاید ہم بھی بیسکلی اسی نتیجے پہ پہنچتے, بٹ اگین یہ آئی تھنک اس پورے خطے کی جو ہے بدقسمتی ہے کہ ون وے اور دی ادر وی سیم ٹو ہیو اینڈیڈ اپ ایٹ دی سیم لوکیشن, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے لیٹس سے اگر ہندوستانی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے ٹریجک ایکسپیرینس دیکھیں آف یوزنگ ریلیجن انٹو پالیٹکس اینڈ ریلیجن انٹو اسٹیٹ, اور وہ سوچیں کہ یار دیکھو ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں جو ہے اس طرح کی وائلنس یا سیکٹیرینزم یا اس طرح کی پرابلمس کریٹ ہو جائیں جیسے کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں 1980s لیٹ 70s سے کریٹ ہو گئی تھیں, بٹ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ان چیزوں سے افیکٹ ہوں گے. سو دیر از آئی تھنک اے بگ بلائنڈ اسپاٹ ایز ویل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, برٹش راج جب تھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ بہت ساری چیزیں آئیں ان نے چینج کیا, بہت ساری چیزیں ان نے چھوڑ دی ویسے ہی. اس طرح فار ایگزامپل کے عزیز رائٹس ان ہز بک اباؤٹ پیر مریدی کا جو کلچر تھا, ہاؤ دے سورٹ آف کولیبریٹڈ ود دا پیرز ٹو فائنڈ اے سسٹم دیٹ بینیفٹڈ دیم. ان نے پھر یہ سورٹ آف ہندو جو شرائنز اور جو اس طرح کی سسٹمس تھے ان کے ساتھ بھی کولیبریشن کی. از دس اے سچویشن ویئر ان کو سمجھ آئی تھی کہ یار یہ ایک پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس ہے کہ یار اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمیں یہ لڑنا نہیں پڑے گا. مطلب میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر برٹش آئے وائی ڈڈ ناٹ سی دس ان سے کہ یار بیسٹ وے ٹو کنٹرول اٹ از کہ دبا دو جو آپ کی ریلیجس فنیٹسزم ہے, آپ دبا دو اس چیزوں کو تاکہ ایک آلموسٹ برٹش ادارہ کی طرح کا امپائر بنے ادھر. وائی ڈڈ دے ناٹ ڈو دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اور could they not do that? Is that just because we are too religious as people, both India and Pakistan? اچھا, اس کے پیچھے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو 1857 کی بغاوت تھی فرام دی برٹش پرسپیکٹو, اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ کافی جو انگریز افسر تھے وہ کرسچن ایونجیلیکلز بن گئے تھے اور وہ فوج کے اندر جو ہے پروزلٹائز کر رہے تھے, جس سے جو ہے یہ احساس پھیلنا شروع ہوا کہ شاید انگریز چاہ رہے ہیں کہ وہ کرسچینٹی جو ہے وہ ڈومیننٹ ریلیجن بن جائے. آفٹر دا ریوولٹ واز کرشڈ, انگریزوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ان معاملوں میں بالکل ہینڈز آف ہی رہے گا, کہ ہم نے کسی کے اس چیز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا. جس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ اسٹرکچرس تھے انہی کے ساتھ رہ کر انگریزوں نے اپنی راج کو قائم رکھنا تھا یا اس کو تھوڑی بہت لیجیٹمیسی جو ہے دینا تھا. جو انگریزوں سے پہلے بڑے امپائرس تھے اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی جو ہے ایک سارٹ آف پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ ہوتی تھی between the ruler and different saints and different religious groups and shrines and temples and all sorts of other things. تو ایک لحاظ سے انگریزوں نے اپنا ہینڈز آف کر دیا کہ جی ہم فارملی جو ہے کسی کے ساتھ نہیں کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ تھرو دی لینڈ سیٹلمنٹس and other such things انہوں نے کافی لوگوں کو انڈائریکٹلی پیٹرنائز بھی کیا تاکہ ان کو اس نیٹ میں لے کر آ جائیں collaboration کے. So these were some of the things which they tried to do. And I mean obviously اب ہم اس برٹش راج کی اگر بات کریں گے اور کرنٹ پاکستان کی بات کریں گے, one of the other similarities is the landlords, the feudals, جس کی آج بھی بہت بات ہوتی ہے. اور اس زمانے میں اور آج میں کتنا کوئی فرق ہے. مثال کے طور پہ بلوچستان میں سردار سے ڈیل کرو, عوام سے نہ ڈیل کرو, جو پاکستان کا سارٹ آف مینٹرا رہا ہے فار دا لاسٹ ایٹ لیسٹ 20 years. کیا یہ ایک برٹش راج کلونیل ہینگ اوور ہے کہ یار یہی طریقہ ہے, 4 فیوڈلز کو پکڑو, ان کو بولو یار تم سیلف پولیسنگ کرو جہاں ہم سے پولیسنگ نہیں ہو رہی,
اور ہم تمہیں کھلائیں پلائیں گے اور باقی سسٹم مینٹین کریں گے. از دس اے برٹش راج سسٹم دیٹ وی آر اڈاپٹنگ ٹوڈے ان پاکستان اور ہیو بین اڈاپٹنگ؟ کیونکہ دا فیوڈلز ہیو پلیڈ اے بگ پارٹ ان دا سب کانٹیننٹ, جو اپنے پرنسلی اسٹیٹس کی بھی بات کی, اینڈ اٹ پلیز اے بگ پارٹ ان پاکستان ٹوڈے. اچھا, جو برٹش راج کا اسٹرکچر تھا وہ کافی حد تک مغل سلطنت کے اسٹرکچر سے ملتا تھا, اس لیے کیونکہ کچھ علاقے تھے جہاں پر ڈائریکٹ حکومت ہوتی تھی, اسپیشلی جہاں پر ریونیوز جو ہے لینڈ ریونیوز زیادہ ہوتے تھے. کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر جو ایک لوکل رولنگ کلاس ہوتی تھی اسی کو مغل اپنے ساتھ شامل کر کے عہدے دے کر جو ہے رول کرتے تھے. کچھ ایسے علاقے تھے جہاں جو انہوں نے بیسکلی چھوڑے ہوئے تھے انڈر دی رول آف لوکل ٹرائبل چیفٹنس, اور کچھ ایسے علاقے تھے جو سمپلی یعنی کہ آن پیپر جو ہے مغل سوزرنٹی کو مانتے تھے, بٹ فار آل پریکٹیکل پرپسز وہاں پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. سو یہ جو فریگمنٹیشن ہے اف یو ول آف اے اسٹیٹ, کہ آپ کے پاس کچھ میٹروپولیٹن ایریاز ہیں جہاں سے مین ریونیو آ رہا ہے, مین پاپولیشن ہے, وہاں پر آپ کی ڈائریکٹ رول ہے. پھر آپ کے پاس کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپ نے اپنے ہی سپورٹرز بٹھائے ہوئے ہیں بٹ آپ ان کے تھرو انڈائریکٹلی رول کر رہے ہیں, لائک دا پرنسلی اسٹیٹس فار ایگزامپل. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ نے اسپیشل ارینجمنٹ کی ہوئی ہے جیسے کہ لیٹر ٹرائبل ایریاز ہیں, اور کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہنے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے, بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ نے ان کو اپنے حال پہ ہی چھوڑا ہوا ہے. سو یہ جو اسٹرکچر جو ہے یہ ایک کلاسیکل امپیریل اسٹرکچر ہے. ایشو آف کورس یہ آتا ہے کہ وین یو موو فرام امپیریلزم ٹو نیشنلزم, فار اینی نیشنل اسٹیٹ جو ایک اس نیشنلزم کی آئیڈیالوجی کا جو ایک بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ پورا ملک, ناٹ سم آف دا کنٹری بٹ آل آف دی کنٹری از پارٹ آف ون نیشن اسٹیٹ. اور اس کی امپلیکیشن آبویسلی یہ آتی ہے کہ اگر ہم سب ایک ہی نیشن اسٹیٹ کا حصہ ہیں تو ہماری جو سیاست ہے, ہماری جو انتظامیہ ہے, ہمارے جو یہ کولونیل یا امپیریل دور کے جو یہ ہینگ اوورز ہیں ان کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے, مے بی ناٹ امیڈیٹلی بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ان کو ختم کرنے کے لیے جو ایک بہت اہم ریفارم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لینڈ ریفارم. سو واٹ وی سی از دیٹ ان انڈیا آفٹر انڈیپینڈنس لارج اسکیل لینڈ ریفارمز آر کیریڈ آؤٹ. یہ وائلنٹ لینڈ ریفارمز نہیں ہوتے, فیزز میں ہوتے ہیں, 47 سے لے کر مڈ 70s تک وہ چلتے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ جو بڑے اسٹیٹس ہیں, بڑے لینڈ ہولڈرز ہیں, ان کو فریگمنٹ کر دیں اور جو اسمال ہولڈر ہے اس کو زیادہ جو ہے ٹرانسفر کریں. پاکستان میں جو ہے فارملی تو ٹھیک ہے, ایوب خان had announced land reform, Bhutto had also announced land reforms, but through the land reforms hardly any land was actually changed hands or actually redistributed. ہمارے ہاں جو ریفارم ہوا ہے وہ بیسکلی انانٹینشنل ہوا ہے ان دا سینس دیٹ اوور ٹائم جو لینڈ ہولڈنگز ہیں وہ فریگمنٹ ہوئی ہیں سمپلی بیکاز آف دی انکریز ان دا نمبر آف پیپل بلانگنگ ٹو دی لینڈ لارڈ کلاس. ان میں کافی ایسے ہیں جو اب اس طرح سے لینڈ لارڈز نہیں رہے, دے موو ٹو دا سٹیز, ان کا انڈائریکٹ تعلق رہ گیا ود دیئر رسپیکٹیو اسٹیٹس. کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی بہت ایکٹیولی رورل ایریاز میں ہی ہوتے ہیں, بٹ دیر واز نو فارمل ریڈسٹریبیوشن. اور اس فارمل ریڈسٹریبیوشن کا جو ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہمیشہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فارمل ریڈسٹریبیوشن تو ہم نے نہیں کی, مگر فارمل ریڈسٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر سے لوگوں کو انکم ملتا ہے وہ بھی پاکستان نے ٹیکس کرنے کی کبھی جو ہے زحمت نہیں کی. سو انڈائریکٹلی
جو آپ کے لینڈڈ کلاسز ہیں ان کو ایک پروٹیکشن مل گئی اگینسٹ اسٹیٹ سینکشنڈ لینڈ ریڈسٹریبیوشن، اور دوسری طرف ان کو ایک بہت بڑی سبسڈی مل گئی ان دا سینس کہ ان کو جو ہے اس طرح سے ٹیکسز نہیں دینے پڑتے جیسے کہ لیٹ سے مجھے یا آپ کو جو ہے دینے پڑتے ہیں لیونگ ان اے سٹی. سو ان دی پاکستانی کانٹیکسٹ آئی تھنک جو ہمارا پیٹرن ہے دیٹ آئی ووڈ ایکچولی ڈسکرائب ایز اے کائنڈ آف پیراسٹک لینڈ لارڈزم، کیونکہ آپ کے لینڈ لارڈز جو ہیں انتہائی ان پروڈکٹیو ہیں کمپیئر ٹو فارمرز. آپ یعنی کہ انڈین پنجاب کے اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیں اور پاکستانی پنجاب کے اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیں ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کے، 47 سے پہلے تو برابر ہی تھے بیسکلی، ٹھیک. ناؤ دے آر آئی تھنک سیورل ٹائمز مور دین دی پاکستانی پنجاب. کنٹری کی ناٹ فیڈ اٹ سیلف. آپ کو یعنی کہ ہر سال جو ہے وہ ویٹ ایکسپورٹ امپورٹ کے اوپر جو ہے ایک اسکینڈل بنا ہوتا ہے. پھر جو آپ کی اوور آل ایگریکلچرل گروتھ ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لیبر کو، ویجز کو، باقی چیزوں کو جو ہے لفٹ اپ کر سکیں. سو جو ملک میں ایک اکنامک اسٹیگنیشن ہے وہ اب تو لٹرلی 20 سال سے چلی آ رہی ہے. سو آئی تھنک اگین ہمارا جو یہ جینیس ہے وہ یہی ہے کہ وی مینیج ٹو کمبائن دی ورسٹ آف ایوری پاسبل سسٹم اینڈ پٹ اٹ ٹوگیدر. I think that's a great place for my last question. سمپل پرسنٹیج اسپلٹ تو کرنا مشکل ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان اے نٹ شیل کتنا برٹش راج انہیریٹنس کلونیل ہینگ اوور، کتنا پاکستان کے اپنے مسئلے مسائل یا ہماری انٹرنل ایشوز، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہم اوپر گئے ہم نیچے آئے، انڈیا اوپر گئی اب شاید نیچے جا رہی ہے، لیکن ہماری جو ایک یونیفائنگ چیز ہے کہ ہم ریلیجن کو لے کے آئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وی آر گوئنگ ان اے فرام اے پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ ان اے سملر ٹریجیکٹری ان دیٹ سینس. جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں نے بلیم کرنا ہو تو میں کتنا برٹش راج کو بلیم دے سکتا ہوں وداؤٹ اٹ بینگ انجسٹیفائڈ. اچھا، 1950 میں چین کی سول وار جو بیسکلی تقریباً 50 سال سے چل رہی تھی ختم ہوئی. 49 میں کمیونسٹ یونیفائی کیا مین لینڈ کو، اور جب انہوں نے ملک کو دوبارہ سے سنبھالا تو جو چین کا پر کیپٹا انکم تھا وہ ہندوستان پاکستان سے کوئی 20% کم تھا. چین کی آبادی میں تقریباً 20% جو ایڈلٹس تھے وہ ڈرگ ایڈکٹس تھے، اور پچھلے جو ہے 30-40 سالوں میں وارلورڈزم کی وجہ سے، ورلڈ وار 2 کی وجہ سے، جاپنیز انویژنس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ ملک کا جو انفراسٹرکچر تھا اور جو ملک کے اندر جو حالات تھے وہ بہت ہی خراب تھے. ان کانٹراسٹ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہاں پر پچھلے کوئی 80-90 سال سے ایک سارٹ آف امپیریل پیس تھا، کوئی اس طرح کی بڑی لیول پہ جو ہے 47 تک تباہی نہیں مچی. اب اگر آپ دیکھیں 1950 سے لے کر رفلی 1980 تک چین نے جو ہے اس دور میں، ماؤ کا دور تھا زیادہ تر، بہت وہاں پر پرابلمز ہوئے. دیر واز اے میسو فیمن بیکاز آف دا گریٹ لیپ فارورڈ، کلچرل ریولیوشن آئی، بہت وہاں پہ تباہیاں ہوئی. ان کے باوجود، ان ساری ریولیوشنری کیوس کے باوجود 1980 میں رفلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین کی جو پر کیپٹا انکم تھی وہ انڈیا پاکستان سے ملتی جلتی تھی. اب آپ دینگ کے ریفارمز کو دیکھیں اینڈ بائی 1990 وہ ہم سے کوئی شاید 30-40% زیادہ ہو گئے. 2000 تک 2 گنا بڑھ گئے، آج جو ہے تقریباً 6-7 گنا بڑھے ہیں پر کیپٹا وائز. سو the question which
let's say if a Chinese person were to ask the question that you've asked me, that can we blame the warlordism and the Japanese occupation and the brutalities of the 100 years of unequal treaties and invasions and chaos for China's present fortunes? Or you would obviously کہ بھائی یس وہ دور آپ کے اوپر آیا, برا دور تھا, مگر آپ نے اس برے دور سے چیزیں سیکھیں, اپنے آپ کو ٹھیک کیا, اور اب جو ہے یو آر دا G2 بیسکلی ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. یو آر ریکگنائزڈ ایز اے پیئر کمپیٹیٹر آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ان سو مینی ڈفرینٹ ڈسپلنس. ہم جو ہیں یہاں پر ابھی بھی ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی یہی رونا روتا رہتے ہیں کہ جی انگریز راج, یہ کیا, وہ لیگسیز, یہ ہینگ اوور, یہ وہ ایٹسیٹرا. The thing is, if you are a self-respecting people, and I suspect maybe Indians and Pakistanis are not really self-respecting, but if you are a self-respecting people, like the Chinese obviously are, you will understand that sometimes you're up and sometimes you're down. And when you are down, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے whether you get back up again. So the lesson to learn is کہ وہ ملک جن کے ساتھ ہم سے 10 گنا برا ہوا تھا یورپین کولونیل راج کے دور میں, وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں. اور اگر ہم آگے نہیں نکل پائے تو آزادی کے 70-80 سال بعد یہ رونا کہ جی انگریزوں نے آ کے یہ کر دیا, یہ ایک سیلف رسپیکٹنگ قوم کی ڈسکورس میں اس طرح کی نیریٹو کا کوئی جگہ نہیں بنتی, ایٹ لیسٹ ان مائی اوپینین. I think that's a great place to leave it. Thank you so much. It's always a pleasure. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.